آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو دیکھ رہے تھے وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جو آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو سپرویژن کر رہے تھے رہنما اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے مرکزی رہنما جو آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن دیکھ رہے تھے وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. میں گزارش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام میں سینئر رہنما متحدہ قومی پاکستان سید امین الحق بھائی اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند لوگوں کا نکلا ہے جو گزشتہ کئی مہینوں سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے اے پی ایم سو کو دیکھا کرتے تھے. اے پی ایم سو کے تنظیم نو کے حوالے سے بھی آج ایک خوبصورت موقع تھا جب 40واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے تو اے پی ایم سو کو بھی تنظیم نو کر دی جائے. کسی بھی تحریک میں اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں سب سے کلیدی کردار کون ادا کرتا ہے؟ ہمیشہ طلبہ تنظیم کرتی ہے. اور اگر روایت دیکھیں گے تو چکن رہی ہے, نئی نئی روایتوں کو جنم دیتی چلی آئی ہے. آج خوبصورت بات کیا ہے کہ اگر آج متحدہ قومی موومنٹ کا کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ماضی میں کیا رہ چکے ہیں؟ چیئرمین اے پی ایم ایس رہ چکے ہیں. آج اگر فاروق ستار سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں تو ماضی میں اے پی ایم سو کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری رہ چکے ہیں. فیصل سبزواری بڑا نام رابطہ کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, ماضی میں کیا رہے ہیں؟ چیئرمین اے پی ایم سو رہے ہیں. میں خود 1981 میں ایم کے ایم کا مرکزی سیکریٹری اطلاعات رہا ہوں. آج الحمدللہ ہمارے پاس ابو بکر بھائی ہیں, شبیر بھائی ہیں, ہمارے 3-4 ساتھی اور بھی اے پی ایم سو کو نگرانی کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہی موجود نہیں ہے بلکہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمیں نئی روایتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. خالد بھائی نے, مصطفیٰ بھائی نے, فاروق بھائی نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ نئی مرکزی کمیٹی جو اے پی ایم سے اس کا اعلان کیا جائے. ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ ان تمام نوجوانوں کو, ان طلباء و طالبات کو جو نیک نیتی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ پارٹی کا کام کر رہے تھے, جو پارٹی کا ٹائم دے رہے تھے, ان کو آگے لایا جائے. الحمدللہ آج اے پی ایم سی کے مرکزی کمیٹی کا, نئی مرکزی کمیٹی کا اعلان ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اس مرکزی کمیٹی میں ماضی میں حصہ رہے ہیں, ثاقب بھائی کے سربراہ, ثاقب اجاز بھائی کے سربراہی میں, یقیناً وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہے. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دور ایک اچھا دور رہا ہے, جو اسحاق خان شیروانی کا دور تھا, اے پی ایم سی کے چیئرمین رہے, خالد مقبول صدیقی کا دور رہا ہے, یا فیصل سبزواری بھائی کا دور رہا ہے, تو وہ اے پی ایم سی اوپر کی طرف روا دوا رہی ہے. حالات اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا 2016 کے بعد تبدیلی آئی, پھر ہم نے دیکھا احسن غوری ہوں, پھر حافظ شہریار ہوں یا ثاقب بھائی ہوں, ان تمام لوگوں نے بھی اپنے اپنی کوششیں کی, اے پی ایم سی کو آگے لے کر جانے کی کوشش کی. الحمدللہ میں ثاقب بھائی کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کرائسس کے ٹائم میں بھی انہوں نے پارٹی کے ساتھ, اے پی ایم سی کے ساتھ جڑے رہے, اے پی ایم سی کام کو آگے بڑھایا. میں مختصر کرتے ہوئے فوری طور پر یہ ایک 26 رکنی ٹیم ہے جس کا اعلان کرنے جا رہا ہوں, اور اے پی ایم سی کے وہ تمام ساتھی جن کا نام میں اعلان کروں وہ فردن اسٹیج پہ تشریف لاتے جائیں. سب سے پہلے ناصر حسین بھائی اگر یہ موجود ہیں تو فوری طور پر اسٹیج پہ تشریف لے آئے. بلدیت خورشید عالم, ناصر حسین بلد خورشید عالم, یہ ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور ہم نے ان کو شامل کیا تاکہ وہ اس معاملات کو بھی دیکھ سکے. اس کے بعد بلال حسین بلد صفدر حسین, اس کے بعد سید نجم الحسن زیدی ولد سید جواد حسن زیدی, وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے. پہ فرحان خان ولد آغا خان, محمد شہریار بٹھی ولد عبد الوحید, فیضان اقبال ولد محمد اقبال,
मोहम्मद फरहान वल्द मोहम्मद नबी रसूल, फरीद नवाज भट्टी, इनका ताल्लुक सांगड़ से है और ये गालिबन पंडाल में मौजूद हैं। फिर हारिस राजपूत वल्द अब्दुल हफीज, मीरपुर खास के साथी हैं। फिर पंजाब से भी हमने साथी का ऐलान किया, महर जैन अली, बड़े अच्छे साथी है, नईम वल्दियत नईम अरशद। फिर हैदराबाद के साथी हैं हसनैन कुरैशी वल्द सिराजुद्दीन, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सैयद अहमद अली आबदी वल्द सैयद फरजन अली, ये भी हैदराबाद से ताल्लुक है और यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तहरीक में खवातीन के इन्वॉल्वमेंट, बच्चियों के इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है और इसी चीज को देखते हुए एपीएमसी में भी हमेशा कभी गर्ल ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम से, कभी मेंबरान के नाम से हमेशा मौजूद रहती हैं। सैयदा बतुल हसन अगर यह मौजूद हैं तो स्टेज पे तशरीफ ले आए। बतुल बाजी, और इसके साथ साथ दूसरा नाम है यमुना जावेद, अगर वो भी मौजूद है तो तशरीफ ले आए। फिर कराची के बहुत सारे साथी हैं, राना वली जमील, राना वली बिल्कुल मौजूद है। फिर है हमारा जामिया कराची का साथी है हसन जावेद, हसन जावेद है मौजूद यहाँ पर। हसन आ जाओ। ये हमारा बहुत अच्छा क्रिकेटर भी है, कराची यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका है, कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टीम का भी कैप्टन रह चुका है क्रिकेट का, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और गालिबन डबल मास्टर है तुम्हारा, डबल मास्टर भी किया हुआ है इसने। फिर तहसीन वली भाई, फिर हमारा एक अच्छा मुकर्रिर है, जामिया कराची का तालिब इल्म है, हर जगह आपको हर पंडाल पे नजर आता है तकरीर करते हुए, सैयद बासित। मोहम्मद जोएब वल्द मोहम्मद आरिफ, हमाद मलिक, हमाद मौजूद है, आ गए। फिर फहद वली भाई, फहद भी अच्छी तकरीर करता है, अच्छी कंपेयरिंग भी करता है। अब इन मेंबरान के साथ साथ उसके बाद हमारे मौलाना साहब हैं, बड़े एक्टिव हैं, रजा रिजवी, यंग और स्मार्ट आदमी है। फिर तीसरा ज्वाइंट इंचार्ज है हमारे शर्जील बेग, हमेशा हर जगह कंपेयरिंग करते हुए, भाग दौड़ करते हुए, खबर बनाते हुए आपको नजर आते रहेंगे। और इनके साथ साथ हमारे एक और भी साथी जामिया कराची का तालिब इल्म है, हर जगह हर मौके पे बड़ा एक्टिवली काम करता है। उन्हें पार्टी ने सीनियर ज्वाइंट इंचार्ज के तौर पे नॉमिनेट किया, उनका नाम है रेहान शाह भाई। और अब फाइनली एक ऐसा नाम जिसने माजी में भी प्रूव किया है, अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो पार्टी के साथ जुड़े रहना, क्राइसिस हो और ज्यादा काम करना, और न सिर्फ ये खुद बल्कि इसकी पूरी फैमिली पार्टी के साथ इन्वॉल्व रही है, उनको इंचार्ज के तौर पे लाया गया है। उनका नाम है हाफिज शहरियार। हाफिज शहरियार भाई, अच्छा हाफिज शहरियार बीमार है, आ गए, आज हाफिज शहरियार भाई तशरीफ ले आए, इनको एज इंचार्ज के तौर पे लाया गया है। मैं समझता हूं कि हमारा काम खत्म होता अब हाफिज शहरियार और उनकी पूरी टीम का काम शुरू होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्तों में एपीएमसी को जैसे कि मुनज़्ज़म करना और एक्टिव करना और पार्टी में निखार पैदा करना। हमें टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हमेशा एपीएमसी फ्रंट से लीड करती है
اور یہ نوجوان ہے، طالب علم ہے، اسکائی دا لمٹ فار یو. میں امید رکھوں گا اگلے 5 سال کے بعد آپ ہی میں سے لوگ جہاں کھڑے ہو کر نئے آنے والے PMCO کا اعلان کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ محنت کریں، جدوجہد کریں، پارٹی کے ساتھ مخلص رہے، ایماندار رہے، دیانتدار رہے، یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ سب کی آج اس تنظیم نو کے موقع پر تالیاں، روزہ ہے جانتا ہوں سب کا، لیکن ہاتھ جو ہے وہ آپ تالیاں بجا ہی سکتے ہیں سب کی حوصلہ افزائی کے لیے. جی افطار کا وقت تو میں گزارش کروں گا ایک نظم جو 11 جون سے بسلسلہ 40واں یوم تاسیس کے موقع پر 18 مارچ کی نظر کرتے ہوئے میں دعوت خطاب دوں گا کنوینئر متحدہ قومی یونین پاکستان کو کہ 18 مارچ ایک تاریخ ہے، ایک ایسی تاریخ جو کل لکھی جائے گی، جس پہ مضمون لکھیں گے اہل قلم اور نصاب کتب میں جگہ پائے گی. بن کے ایک دن یہ موضوع بزم سخن اہل دانش کے ہونٹوں تک آ جائے گی. ایک دن اسی دن قومی دن کے سبب ملک میں عام تعطیل کی جائے گی. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں کنوینئر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم. آپ سب کو رمضان مبارک ہو. اور آج 17 مارچ ہے اور آج کی شب دھلک کر 18 مارچ بن جائے گی. 18 مارچ 1984 سے لے کر 18 مارچ 2024 40 سال کا سفر. 40 سال کے بعد آج کی متحدہ، منظم، متحرک اور اپنے ہدف کی جانب بڑھتی ہوئی متحدہ قومی موومنٹ جبر کے شکست کا اعلان ہے. گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکر، سندھ کے شہری علاقوں میں ہونے والے جبر، ظلم، ماورائے عدالت قتل، گم شدہ ساتھیوں، اسیریوں، روپوشیوں، جلا وطنی سے سجا ہوا یہ قافلہ، یہ راستہ اور یہی راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے. الحمدللہ یہ 40 سال جس طرح سے MQM نے گزارے ہیں، ایک طرف جبر کی ناکامی اور شکست کا سامان رکھتی ہے تو دوسری طرف پاکستان میں غریبوں، محکوموں، مجبوروں کی امید کا امکان بھی ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ، آج رمضان ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم روزہ کھولیں گے، لیکن
मैं नाम करता हूं उस 40 साल के पूरे होने को अपने शहीदों के नाम कि ये 40वां यौम तासीस पीएमएसओ का इबारत है आपकी कुर्बानियों से, आप उन नौजवानों को जिन्होंने अपने खून की अशरफियां लुटाई हैं, जिन्होंने अपने खून से लहू से चिराग रोशन किए हैं, और साथ साथ में मेरी उन माओ बहनों बेटियों जिन्होंने इस जबर के वक्त में, जुल्म के वक्त में जब कौम के बेटों को, उनके भाइयों को तंजीम की जानिब से हुक्म था कि नजर ना आए, जबर से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें, तो ये मेरी माएं बहनें हर कड़े और मुश्किल वक्त में तंजीम में अपने भाइयों से आगे खड़ी हुई। मैं सलाम पेश करता हूं अपनी बहनों को। आज का ये 40वां यौम तासीस मेरी बहनों के नाम भी है। फिर ये 40वां यौम तासीस उन नौजवान तालिबे इल्मों के नाम भी है कि जिन्होंने 11 जून 1978 को एक तुलबा तहरीक का आगाज किया, और पूरे पाकिस्तान में नहीं, इस पूरे खित्ते में एक नई और दरख्शा मिसाल कायम की कि नौजवान तालिबे इल्मों ने, जब उनके बुजुर्गों ने, जब उनके बड़ों ने, उनके उस्तादों ने, उनकी रहनुमाई करने वालों ने उन्हें सही रास्ता नहीं सुझाया, सही मशवरा नहीं दिया, सही तरह बात नहीं सुनी, तो कौम के दर्द को, दुख को, उसके सामने दरपेश खतरात को, अंदेशों को समझते हुए उन्होंने अपने तौर पे एक तहरीक का आगाज कर दिया। आज उन नौजवानों में से कई लोग कि जिन्होंने 11 जून 1978 को ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कायम की थी, आज हमारे दरमियान बैठे हैं, कुछ जिम्मेदारियों पर और कुछ वफा के मंजिलों पर तायनात बैठे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो एक इनकलाब तुलबा तंजीम लाई है, आज हमने MQM के यौम तासीस पर APMSO के नई जिम्मेदारियां का ऐलान कर ये इंदिया दे दिया है कि आने वाले वक्तों में इस तहरीक को, इस तंजीम को, इस शनाख्त को, इस पहचान को, इस कौम को जो क़यादत फराम करने की जिम्मेदारी है APMSO, उस पे आज के दिन ऐलान कर उनको याद दिलाया है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। APMSO मुतहरिक रही, मुनज़्ज़म रही, इनकलाबी रही, नजरियाती रही, और अपने से ज्यादा अपने मकसद को पहचानने वाली बनी, तो इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत और मुतहरिक, एक बाशऊर और कुर्बानी का जज्बा रखने वाली APMSO जबर के लिए ऐलान है कि MQM कभी बूढ़ी नहीं होगी। MQM एक के बाद एक नौजवानों से हमें क़यादत मिलती चली जाएगी, और ये वक्त है आपके पास सामने आकर, फ्रंट पे आकर कौम को लीड करने का, हमारी जगह आकर एक नए दौर, एक 40 साल बहुत होते हैं, इस 40 साल से आगे का सफर अब आपकी जिम्मेदारी है। आप लेके चले, उभर के तो दिखाएं, संभल के तो दिखाएं, समझ के तो दिखाएं, जिम्मेदारियां उठाने के काबिल तो बनाएं। एक दूसरे से लड़ने के बजाय अपने दुश्मन की आंखों से आंखें लड़ाने की हिम्मत तो करके दिखाएं। ये कौम आपका इंतजार कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह MQM के इस 40वें यौम तासीस पर हम खुदा के हुजूर सरबा सुजूद भी हैं, शुक्र भी करते हैं कि हमारा शुक्र अल्लाह ताला ने
ہمارے صبر کو شکر عطا کیا ہے کہ آج ہم نے کئی اپنے اہداف مکمل کیے ہیں. ایک MQM کو متحد اور منظم کر اس تاثر کو کہ جس تاثر کی بنیاد پر دشمن آپ کو تقسیم، آپ کو تفریق، آپ کو بکھرا ہوا، آپ کو کمزور دکھا رہا تھا، آج یہ MQM ان سب کی خواہش کی ناکامی کا سامان رکھتی ہے. آج یہ صرف اور صرف یہ پنڈال MQM کے ذمہ داروں سے ہے. یہ دائرۂ ذمہ داری ہے MQM کی. صرف اور صرف یہاں پر MQM کے ذمہ دار بیٹھے ہیں اور یہ ذمہ دار بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کارکنوں میں جو کہ سب سے بڑی ذمہ داری رکھتے ہیں، سب سے بڑا عہدہ رکھتے ہیں، سب سے بڑی پہچان رکھتے ہیں. میں اور آپ اور جو جتنے بیٹھے ہیں، ہماری سب سے بنیادی فخر کا سامان یہ ہے کہ ہم کارکن ہیں اور کارکن کی حیثیت سے ان کرسیوں سے ان اسٹیجوں تک اور ان اسٹیج سے کرسیوں تک اور ان کرسیوں سے گلی اور محلوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم 2024 میں جب داخل ہوئے ہیں تو ہم نے پہلی دفعہ لڑ کر دلیلوں کے ساتھ، عزم کے ساتھ اپنی قوم کا مقدمہ لڑا اور وہ جو 1.5 کروڑ لوگ صرف اس شہر با وفا کراچی کے لاپتہ تھے، اس میں سے پہلی قسط کے طور پر 75 لاکھ نفوس کو پاکستان کی آبادی کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا ہے. آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ ہم دوبارہ کوشش کریں گے. ہم نے 5 سال 10 سال کے بجائے 5 سال میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے کہ وقت سے 5 سال پہلے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی آواز کو، اپنے عزم کو اتنا مضبوط رکھا کہ کرانا پڑا حکومت کو وقت سے 5 سال پہلے مردم شماری. اور اس مردم شماری میں سے ہم نے ہمیشہ جس طرح ڈنڈی اور ڈنڈا مارا جاتا رہا ہے، اس کے بجائے ہم نے اپنا آدھا حق لے لیا ہے اور باقی آدھا حق بھی لے کے رہیں گے اور اس حق سے کم پر کوئی بات نہیں ہوگی. دوستوں اور بھائیوں، اپنی شناخت پہ شرمندہ ہونے کی بجائے اپنی شناخت کو اپنا اعزاز بنا کر ہم نے پاکستان کی تمام قومیتوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے. یہ مہاجر قومی موومنٹ تھی اور اس کے باوجود اس نے 88-87 کے بلدیاتی الیکشن، 88 کے عام انتخابات، 90 کے عام انتخابات اور جتنے انتخابات ہوتے رہے ہیں وہاں پر ہم نے ایک نئی جنگ، ایک نئی جدوجہد چھیڑی کہ ہم نے ایوانوں میں، جاگیرداروں کے ایوانوں میں، سرمایہ داروں کے ایوانوں میں، آمریت زدہ ایوانوں میں، جاگیر زدہ جاگیردارانہ نظام سے تحفظ زدہ ایوانوں میں ہم نے عام پاکستانیوں کو ایوانوں میں پہنچا کر ایک نئی لڑائی، ایک نئی جنگ، ایک نئے انقلاب کا آغاز کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سال ختم ہوگا تو مایوسی کے اور بادل چھٹ چکے ہوں گے، غلط فہمیاں دم توڑ چکی ہوں گی. ایک بہت بڑے امتحان سے اس سال کے ابتدا میں، پچھلے سال کے ابتدا میں ہم نے MQM کو گزارا تھا، متحد کیا تھا، منظم کیا تھا. اب انشاءاللہ تعالی اختیار، اقتدار آپ کے پاس آپ کا انتظار کر رہا ہے. آئیے مل کر پورے پاکستان میں، خیبر سے لے کر کراچی تک، کماڑی سے لے کر واگا تک
कराची से लेके वाघा तक, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर के पहाड़ों से लेकर पंजाब के मैदानों तक, खेत खलियानों तक, सिंध के रेगिस्तानों तक, बलूचिस्तान में हर तरफ ये गरीबों का, मिडिल क्लास का, किसानों का, मजदूरों का इनकलाब अपनी जगह बनाएगा। इंशाअल्लाह चंद साल बाद हम तमाम सियासी जमातों को इतना मजबूर कर देंगे, अपनी तहरीक, अपनी आवाज, अपनी दलील, अपने अज़्म और अपने इरादे से कि हमने इतना तो मजबूर कर दिया है। क्या जागीरदार भी ऐवानों में किसानों की बात करने पर मजबूर है? हमने इतना तो मजबूर कर दिया है कि बड़ी सियासी जमातें आज ये इरादा और ये वादा करती हैं कि आने वाले इंतखाबात में हम अपनी अपनी जमातों के कारकुनों को टिकट देंगे। वो इनकलाब जो एमकेएम ला चुकी है अपने हिस्से का और पूरे पाकिस्तान में लाना है। इंशाअल्लाह ताला हम वादा करते हैं, इरादा करते हैं इस रमजान में कि अपनी जात को अपने मकसद और अपने नजरिए से बड़ा नहीं होने देंगे। हम में से जो अपने आप से ज्यादा अपने आप को तंजीम, तहरीक, मकसद और नजरिए से ज्यादा अहम समझता है, ऐसे तमाम ख्यालात अब जगह नहीं पाएंगे हमारे दरमियान। आप सबको मुबारक हो। एमक्यूएम का 40वां यौम तासीस के अब 40 साल की तपस्या के बाद, 40 साल की रियाजत के बाद अब नताइज, अब कामयाबी, अब उसूल की फतह, शहीदों के खून लाने का रंग लाने का वक्त आसमान पर अपनी जगह बना चुका है। आप सबको एमक्यूएम का 40वां यौम तासीस मुबारक हो और इंशाअल्लाह ताला इस जागीरदाराना जमहूरियत, खानदानी सियासत और सियासी घरानों की नुमाइंदगी करते हुए ऐवानों को पाकिस्तान के आम लोगों के जरिए पाकिस्तान की अवाम के उमंगों के मुताबिक एक निजाम की तश्कील की जद्दोजहद का आगाज आज के दिन हो रहा है। बहुत बहुत आपको एमक्यूएम का 40वां यौम तासीस मुबारक। ये थे कन्वीनियर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये तमाम वॉलंटियर साथी जो है वो इफ्तार का सामान रखना शुरू करें। आप सब जिम्मेदारान हैं और यहाँ टीवी और तमाम मीडिया मौजूद है और एमकेएम के तमाम जिम्मेदारान हैं। सब मिलजुल कर इफ्तार करेंगे। अपनी अपनी सीटों पर रहें। सब साथी पहुँचा रहे हैं जब तक दुआ के लिए कहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना यूनुस साहब से कि वो दुआ के लिए यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और बिलखुसूस शाहना बाजी और जितने भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के शौदा हैं बिलखुसूस उनके लिए भी दुआ करवाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 40वां यौम तासीस के मौके पर तहरीक के जितने शुहदा हैं उन तमाम शुहदा के हक़ में ईसाल सवाब के लिए तमाम कारकुनान, हाज़रीन, शुरका से दरख्वास्त है 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ कर ईसाल सवाब करें। बिलखुसूस मरकज़ी शोबे ख़वातीन के जॉइंट इंचार्ज साबिक़ रुकन सिंध असम्बली शाहाना अशहर बाजी जिनका रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया था, उनके लिए और दीगर तमाम शुहदा के लिए और फराज भाई के लिए, सब के लिए इसाल सवाब करें और दुआ फरमाएं। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ علانیہ خفیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے روزوں کو اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ اس مقصد میں یا اللہ ہمیں کامیابی کامرانی نصیب فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے تمام قائدین کارکنان اور ذمہ داران کی سب کی بال بال حفاظت فرما. یا اللہ سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. یا اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. یا اللہ آپس میں اتفاق اتحاد اور یگانگت پیدا فرما دیجیے. یا اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد اور یگانگت پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ شیر و شکر کر دیجیے. یا اللہ ہمارے درمیان سے یا اللہ اختلاف حسد بغض عداوت یا اللہ ان تمام چیزوں کو یا اللہ جڑ سے یا اللہ اکھاڑ کر پھینک دیجیے. یا اللہ ہمارے سینوں کو یا اللہ کینوں سے پاک فرما دیجیے. یا اللہ حسد بغض اور کینہ سے یا اللہ پاک فرما دیجیے. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین مرکز شعبہ خواتین یا اللہ مرکز شعبہ خواتین کے جوائنٹ انچارج اور سابق رکن اسمبلی شاہانہ شرباجی یا اللہ جن کا انتقال ہو گیا ہے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ فراز بھائی شہید سمیت جتنے کارکنان یا اللہ شہید ہوئے یا اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک سے یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما. یا اللہ غربت مسکنت اور محتاجی کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہر طرف بد امنی کا دور دورہ ہے. یا اللہ بد امنی کا خاتمہ فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ مشکلات کا خاتمہ فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین میں یا اللہ جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ظالموں کو پاش پاش کر دیجیے. یا اللہ ظالموں کو یا اللہ عبرت کا نشانہ بنا دیجیے. یا اللہ اسرائیل اور یا اللہ ان کے حواریین کو یا اللہ
عبرت کا نشانہ بنا دیجئے یا اللہ ان کی طاقت کو یا اللہ پاش پاش کر دیجئے یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ بالخصوص فلسطین کے بچوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. افطاری کا وقت ہے. اس سے قبل میں گزارش آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سابق انچارج ثاقب اعجاز بھائی کو سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ کا رکن بنایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا الحاج ناصر یامین بھائی سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزاز آئے آقا دیدار عطا کرنا. جو ساتھی پیچھے والنٹیئر ہیں افطاری کے لیے والنٹیئر آزاد کام کر لیں. شاباش. بقیہ لوگ رشنا لگائیں آپس میں شیئر کر لیں جب تک وہ آ رہے ہیں. افطار کا وقت قریب سے قریب تر ہے. میں گزارش کروں گا قاری محمد یونس صاحب سے کہ وہ آئیں اور دعا اور اذان کے لیے تشریف لائیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. बाजमात नमाज मगरिब का अहतमाम है। दाएं जानिब मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए पर्दे का अहतमाम है। स्टेज के बाएं जानिब